ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے مشرکین کو، یہود اور نصارہ کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن ہر بات پہ ان کا جواب الٹا ہی ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں اجازت دی کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بلکہ حکم یہی دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ آیت ان لوگوں کا بھی رد ہے جو امت اسلام کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں تو سب لوگوں کو بتائی اور کچھ باتیں صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی یا آل بیت کو بتائی۔ یہ بات اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان ہے جو رسول اللہ پہ لگایا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے کہ اللہ نے کوئی بھی حکم نازل کیا اور رسول اللہ نے اسے چھپایا یا کسی کو نہیں بتایا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے بڑا اجتماع تھا، جس میں تقریباً سب مسلمان موجود تھے۔ اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے ان میں اگر کوئی موجود نہیں تھا تو اس کے خاندان کا، اس کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد وہاں موجود تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے، جب خطبہ ختم ہوا، آپ نے ساری باتیں تلقین فرما دی، تو پھر لوگوں سے کہا کیا جو اللہ نے مجھے امانت دی تھی میں نے تمہیں پہنچا دی؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں، جو اللہ نے آپ پہ نازل فرمایا آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے امت کی پوری خیر خواہی کی۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ جو تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی، میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے ادا کر دی۔ یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ جو تو نے مجھ پہ نازل کیا میں نے سب ان تک پہنچا دیا۔ تو
تو اس طرح وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان ترازی کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بعض باتیں سب کو بتائی اور بعض باتیں صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ نے صرف آپ کو بتائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں، یا یہ کتاب ہے۔ تو کہنے لگے یہ کتاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں دیت کے اور قصاص کے جتنے مسائل بتائے رسول اللہ نے مجھے، وہ میں نے اس کتاب میں جمع کیے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کی گواہی دی اپنی حیات مبارکہ میں کہ مجھے کوئی اسپیشلی الگ سے بات رسول اللہ نے نہیں بتائی جو دوسروں کو نہ بتائی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے جو رسول اللہ پہ جڑا جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہرا دیا جاتا تھا، آپ کی حفاظت کے لیے چوکیدار یا باڈی گارڈ کھڑے ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کوئی نیک انسان آج کی رات میرے مکان پہ پہرا دیتا۔ کہتے ہیں ابھی آپ یہ اپنی زبان مطہرہ سے بات کہی تھی تو تھوڑی دیر ہی گزری تو ہتھیار کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ میں سعد ابی وقاص ہوں۔ آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے آج کی رات آپ کے گھر کے باہر پہرا دینا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر میں بہت، اللہ کی نظر میں اور آپ کی نظر میں بہت ہی نیک انسان تھے، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج کوئی بہت نیک انسان پہرا دیتا۔ تو سید عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری نا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو پھر آپ نے پہرا ختم کر دیا، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اور اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے، دوپہر بڑی گرم تھی تو سب لوگ دوپہر میں سائے تلاش کر کے تو آرام کرنے لگے، سارا لشکر کسی نہ کسی سائے میں سویا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا کے آپ بھی وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک ایک اعرابی کافر آیا، اس نے آپ کی تلوار اتار کے کہا اے محمد اب مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھتے ہی جب یہ حالات دیکھے تو کہا میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ کا کرنا اس کے دل پہ ایسا روب پڑا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے تلوار اٹھا کے کہا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو یہ اللہ رب العزت نے، پھر یہود نے بھی آپ کے لیے بڑی کوششیں کی کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، لیکن جب اللہ کسی بات کا وعدہ کر لیتا ہے نا، ساری دنیا بھی مل جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ دعوت حق دیتے چلے جائیے، میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کافر قوم ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ پھر فرمایا کل، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب،
ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے لستم علی شیء، تم کسی بھی چیز پہ نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تورات اور انجیل پہ قائم ہو جاؤ۔ وما انزل الیکم من ربکم، جو بھی نازل ہوا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تورات میں بھی اور انجیل میں بھی رسول اللہ کی رسالت کی بشارتیں بھی تھیں، اور آپ کے تشریف لانے پہ آپ پہ ایمان لانا بھی لازم تھا۔ تو کہا جب تم یہ باتیں مانو گے نہیں تو تم کسی چیز پہ بھی نہیں ہو۔ جھوٹ بولتے ہو کہ اب تم تورات کو مانتے ہو، عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ انجیل کو مانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کی بشارتیں اور آپ پہ ایمان لانا لازم تھا۔ لیکن جب یہ باتیں پڑھتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جو آپ کی طرف نازل ہوتا ہے اسے سن کے بہت زیادہ ان میں سرکشی اور کفر میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں ان پہ کوئی افسوس نہ کرو۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، ان کافر قوم کو جو انکار کر رہی ہے ان پہ افسوس نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اس آیت کا بھی بڑا غلط مطلب کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہود یہودیت پہ قائم رہے، عیسائی عیسائیت پہ قائم رہے، صابی بے دین بے دینی پہ قائم رہے، تب بھی وہ ٹھیک ہے۔ جبکہ کہا جاتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والصابئون جو صابی یعنی بے دین ہیں دہریے ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان لائیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے رسولوں کی مانو، تو جب رسول کی مانیں گے نہیں تو پھر ایمان کون سا؟ اور پہلے ایمان پھر نیک عمل۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرے، نیک اعمال نہ کرے تو اس کا اسلام بھی قبول نہیں ہے۔ فلا خوف، اگر اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے تو پھر فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف اور نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ تو اب یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی۔ دنیا کے کسی کچے یا پکے گھر میں، جنگل میں، صحرا میں، یا کہیں دور دراز جہاں بھی کوئی رہتا ہے، اس کے کان میں میری رسالت کی بات پڑ گئی، وہ میری رسالت پہ ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات، اس آیت کا یہ مطلب نکالنا، جو بعض لوگ جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں یا معتدل کہتے ہیں، وہ اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ ترجمہ یہ ہے چاہے وہ ایماندار ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے یا صابی ہے، اللہ پہ ایمان لائے، جو اللہ کہتے ہیں اسے مانے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا تو ان کی بات ماننی فرض تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، رسول بنا کے بھیجا تو ان کی بات ماننی فرض تھی، جب اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اب آپ کی بات ماننی فرض ہے اور کسی کی نہیں۔ تو جو آپ کی بات مانے گا وہ اللہ پہ ایمان لائے گا، تو جو اللہ پہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا اس پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔